کہ سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہے وہ اسی بتوں کی عبادت سے ہوئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت ہی تھے جن کی عبادت شروع ہوئی، اور وہ بت جو ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا اگر پتھر کے ہیں، سونے کے ہیں، تانبے کے ہیں، تو پھر اس کے ڈھیر کو رکھ کے عبادت کرو، شکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے واضح ہے کہ دراصل یہ شکلیں ہیں ان لوگوں کی جو پہلے فوت ہو گئے، وہ اللہ والے تھے، ان کی انہوں نے تمثیلات بنا لی، ڈمی بنا لی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اصل عبادت ان بندوں کی ہے، اس مٹی کے بنے ہوئے بت کی نہیں ہے۔ ورنہ کون ایسا آدمی پاگل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے، وہ کیسے خدا بن گئی؟ اصل اس کی عبادت کر رہا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور تھے ان کے آلہہ باطلہ، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ کون تھے؟ رجال صالحین، یہ اللہ والے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، عبادت گزار تھے، عابد زاہد تھے۔ جب وہ ایک ایک کر کے فوت ہونے لگے تو شیطان ابلیس لعین کو موقع مل گیا، وہ تو ایسے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اس کو موقع ملا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ والے سب فوت ہو گئے، وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں نا، بزرگ کی شکل بن کے آ جاتے ہیں، شیطان اپنی شکل میں آئے تو اس کی بات کون مانتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ انسان بن کے، بزرگ بن کے آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بھی تو بڑا بزرگ ہے نا۔ اب پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ ہے، لیکن صورتاً اندر سے تو ابلیس ہے۔ اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، خدا والے، اب وہ مر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہر کوئی بھول جائے گا، کیونکہ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو سب کو بھلا دیتا ہے۔ آج دیکھیں کسی کا باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، چند دنوں کے بعد وہ غم بھی ختم، یاد بھی ختم، ذکر بھی ختم، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی صورت کی تمثیل بنا کے مساجد میں رکھ دیتے ہیں کہ جب آئیں ان کو ہم دیکھیں، ان کی عبادت کو یاد کریں۔ انہوں نے کہا ابھی ہم تو نہیں بنا سکتے۔ اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ تو ابلیس تھا نا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس نے جناب ایسی تصویریں بنائیں، ایسی تمثیل بنائی، ایسے مجسمات بنائے کہ بالکل معلوم ہی ہوتا تھا کہ وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کے یاد کرتے تھے کہ یار جیسے ان نے عبادت کی ہم بھی کریں۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا، وہ نسل بھی ختم ہو گئی، اب ان کی اولادیں آ گئیں، تو ان کے دماغ میں ابلیس نے ڈالا کہ بھائی تمہارے والدین، تمہارے بزرگ، تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے آگے جھکتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو درخواست کرتے تھے، اور یہ ان کی درخواست سن کے اللہ سے منوا دیتے تھے۔ لہذا تم بھی اسی طرح کیا کرو جیسے تمہارے ماں باپ کرتے تھے۔ اور یہی وہ حضرت نوح کے زمانے سے لے کر آج تک یہی شرک چلا رہا ہے کہ جی ہم جو بزرگوں کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ بزرگ راضی ہو کے ہماری اللہ سے منوا دیتے ہیں۔ آج بھی وہی شرک ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ ودن کی عبادت کرتے تھے، ہم داتا کی کرتے ہیں۔ وہ سوان کی کرتے تھے، ہم گنج شکر کی کرتے ہیں۔ بات تو وہی ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم کے دماغوں میں ابلیس نے ایسا بٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں سب کو چھوڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، لا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ آج بھی دیکھ لو، جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں ان کو کچھ کرو عرس کبھی نہیں چھوڑیں گے، 11ویں شریف کبھی نہیں چھوڑیں گے،
وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے 11ویں کا دودھ تقسیم نہ کیا تو ہمارے بچے آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ گونگے بہرے ہوں گے. وہ انگریزوں کے جو گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی 11ویں نہیں دیتے. اور 11ویں والے پیر سے جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں وہ کون سی 11ویں کرتے تھے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے؟ یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں. صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، مجتہدین، تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ. لیکن ان کے دماغوں کے اندر وہ بدعت ایسے گھر کر جاتی ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو وہ نہیں چھوڑیں گے. الا من ہداہ اللہ، اگر اللہ ہدایت دے دے، بات سمجھ آ جائے کہ ہاں بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، تو پھر شاید چھوڑ دیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قوم سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم جب مصر سے نکلے تھے نا تو ہم زیور وغیرہ لے آئے تھے قبطیوں کے، سونا چاندی ہر قسم کے زیورات تھے. جب یہاں آئے تو سامنے نے کہا کہ وہ زیور اکٹھے کرو، تم لوگوں کے زیور لے کے جا رہے ہو، امانت پہ خیانت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اکٹھے کر دیے. اس نے آگ جلائی، ان کو آگ میں ڈالا، وہ سونا چاندی مل کے اس کے بعد اس سے اس نے ایک بچھڑے کی شکل کا ایک بت بنا لیا. جیسے آج کل بھی دکانوں پہ بکتے ہیں، بلکہ آج کل ہمارے جو نوجوان ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو اپنی گاڑی میں بھی کتے کے رکھتے ہیں فوٹو. کتے بنے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ صاف ہوتے ہیں تاکہ پورا پتہ لگے کہ یہ اس کو کتے سے کتنا پیار ہے. قرآن نہیں رکھیں گے کار میں، کتا رکھیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ. یہ آزمائش ہے انسان کے لیے، اور کیا بات. اب جب وہ بن گیا، اس بدبخت نے بنایا بھی تھا، پھر ایسی اس سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے. کہنے لگا دیکھا ہے خدا تو یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول کے چلے گئے کہیں خدا کو ڈھونڈنے، خدا تو ادھر ہے. اس لیے ہم اس دھوکے میں آ گئے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا سامری اچھا تم یہ بتاؤ تم نے یہ حرکت کیسے کی؟ انہوں نے کہا جی جبریل علیہ السلام جب مجھے کھلانے پلانے کے لیے آتے تھے نا، وہ گھوڑی پہ سوار ہوتے تھے، تو گھوڑی جہاں سے قدم اٹھاتی تھی تو زمین سبز ہو جاتی تھی اور اس سے فوراً کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جاتی تھی. میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے گھوڑی کے پاؤں میں بھی اور جبریل کے پاؤں میں بھی حیات ہے، تو میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی. آج مٹی میں نے اس میں ڈالی دی، بولنے لگ گیا. اسی لیے علماء نے کہا اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون نے کی، وہ نبی بنا، اور سامری جو ہے اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی تربیت جبریل نے کی اور وہ سامری بنا. یہ اللہ کی مرضی ہے، فرعون کے گھر میں نبی پیدا کر دیں اور جبریل جس کی تربیت کرے وہ کافر بن جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں. فوراً اس بچڑے کو توڑ ڈالا، آگ میں ڈالا، اور فرمایا اس کی سزا دیکھ لو کہ اگر یہ خدا ہے تو تمہارے سامنے خدا جل رہا ہے، اور فرمایا تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے کوئی آدمی تمہارے قریب آئے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیوں جب اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، اور ساری زندگی تم اس عذاب میں بھگتو. تو اللہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے.